السلام علیکم، میں امداد سومرو. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. اگلا مصرع نہیں پڑھتا بہادر شاہ ظفر کے شعر کا، کیونکہ اب میں بات کروں گا سیاست پر، کسی کی محفل پر نہیں. بہادر شاہ ظفر نے تو کہا تھا نا کہ جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سیاست پہ بات کرنا، جس طرح سیاست کو، جس طرز کی سیاست کی جا رہی ہے اس پر بات کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. مشکل اس لیے کہ بہت نیچے جانا پڑ رہا ہے اپنے معیار سے. جو تھوڑے بہت معیار انسان نے رکھے ہوتے ہیں نا، اس سے بہت نیچے جانا پڑ رہا ہے سیاست پر بات کرتے ہوئے. پی ٹی آئی جو حکمران جماعت ہے، اس کا انداز سیاست آپ دیکھیے گا، اور پاکستان میں ایک شخصیت اپنی مقبولیت کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہے، وہی اسی کا انداز سیاست پی ٹی آئی نے اختیار کیا ہوا ہے. حریم شاہ جس طرح روزانہ بہت ایک بڑی بات چھوڑ کے، بہت بڑی دعویٰ کر کے، بہت بڑا دعویٰ کر کے، لمبی چھوڑ کے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لیتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ بھی اسی طرح حریم شاہ کی طرح بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے وزراء. وہ عمران خان صاحب کا طریقہ سیاست جو ہے وہ یہی ہے کہ بڑی چھوڑو، بے پر کی اڑاؤ، تاکہ اصل معاملات سے توجہ ہٹی رہے. یہی کچھ چل رہا ہے. یعنی وہ جو حریم شاہ کا انداز سیاست ہے، انداز مقبولیت ہے، اپنے آپ کو مقبول، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہی کچھ عمران خان صاحب کے متعلق مجھے ان کے انتہائی قریبی ساتھی نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو پرسیپشن کی فکر نہیں ہے. میں نے ان سے بات کی تھی کہ ارے وزیر اعظم ہے ملک کے، ان کی پرسیپشن، یہ سارا معاملہ کوئی اس وقت ایشو چل رہا تھا. انہوں نے کہا آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا آپ دیکھ لیں کرکٹ کریئر سے لے کے، آغاز سے، بچپن سے لے کے جوانی، اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک. وہ تو خود کو بوڑھا نہیں مانتے، لیکن ظاہر ہے بندہ اگر 70 میں ہو تو پھر، لیکن دل ہونا چاہیے تھا جوان. تو بہرحال تو عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی وہ پرسیپشن وغیرہ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے لیے کیا سوچتے ہیں. وہ اپنے لیے جو اہداف مقرر کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے ان کو جو مرضی طریقہ اختیار کرنا پڑے وہ کرتے ہیں، اور انہوں نے کیا اور وزیر اعظم بنے. اب وہ جو مرضی طریقہ اپنی مدت پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ پرسیپشن وغیرہ کا معاملہ کوئی بالکل اسی طرح جس طرح حریم شاہ کو پرسیپشن کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے سندھ کے ایک وزیر سے شادی کر لی ہے، پھر انگوٹھی والا ہاتھ اور یہ وہ. اس کے بعد ایک اور شخص کے ساتھ آ گئے کہ جی یہ میرے شوہر ہیں. اس کے بعد لندن پہنچی، لندن مطلب طرح کی ان کی باتیں. بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دو معاملے کیا ہے، وہ میرے مثلاً ڈوم آئیا، ایک بجلی ڈوجا توم آئیا، وہ جنگ اور یہ جو ہمارا جس کو کہتے ہیں یہ چنیوٹ فیصل آباد سرگودا، یہاں پر یہ بڑا مشہور ہے ایک کہاوت. کوئی معاملہ ہوتا تو اسی طرح کا کہتے ہیں میرے مسئلے ڈوم آئیا. اب مسئلے دو ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے. ایک مسئلہ ہے کہ اپنی کارکردگی چھپانا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو الجھائے رکھنا چیزوں میں، لوگوں کو الجھائے رکھنا چیزوں میں، اپوزیشن سے زیادہ لوگوں کو الجھائے رکھنا چیزوں میں. اب آپ کل شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جی چاروں شریف مائنس، چاروں، کوئی شریف جو ہے وہ یہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ ان شریفوں کی سیاست نہیں. اب کس نے طے کرنا ہے یہ نہیں پتہ، یہ تو عوام نے طے کرنا ہے. اچھا دوسرا، اب فواد چودھری صاحب اور وہ فاروق حبیب صاحب، اور دوسرے وہ جو ہیں شہباز گل صاحب، دو فیصل آباد سے ہیں، ایک جہلم سے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے اندر 4-5 ایسے لیڈران ہیں، ایسے قائدین ہیں، 4 ارکان جو اپنے آپ کو پوٹینشل متبادل کہہ رہے ہیں جرت کے ساتھ نواز شریف کا، یا مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے. قیادت تو شریف خاندان کے پاس ہے، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز. تو یہ تو پاکستان یا سب کانٹیننٹ کی جو پولیٹکس ہے اس کا بہرحال ایک یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا، کیونکہ ایک اپنی ذہنیت بھی ہے لوگوں کی یہاں پہ، تو لوگ تو یہی دیکھتے ہیں کہ اگر نواز شریف ہیں تو ان کا متبادل تو ہوں گی مریم نواز. ذوالفقار علی بھٹو کے متبادل لوگوں نے بے نظیر بھٹو کو مانا تھا. ان کے صاحبزادے تو باہر چلے گئے تھے، تو ظاہر ہے وہ تو جلاوطن کر دیے گئے تھے، جلاوطن ہو گئے تھے. لیکن یہاں پاکستان میں محترمہ شہید موجود تھی تو ان کو لوگوں نے متبادل مانا تھا. انکلز جتنے بھی تھے، انکلز کو لوگوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی.
نواز شریف صاحب کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے، بڑی متبادل بنانے کی کوشش کی گئی تھی، مسلم لیگ قائد اعظم متبادل تھی نا، نواز نون لیگ میں سے نکلی تھی، تو وہ متبادل کہاں ہے آج؟ وہ 4 ضلعوں کی بات کرتے ہیں، 4 ضلعوں سے زیادہ ان کی وہ سمجھتے ہی نہیں اپنی حیثیت، اپنی اوقات۔ چودھری برادران، اوقات کا لفظ پہ میں معذرت چاہتا ہوں، پولیٹیکل اوقات کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو بہت وزادار لوگ ہیں، بہت باعزت لوگ ہیں، لیکن میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں۔ کہاں وزیر اعظم بناتے تھے اور حکومت، اور کہاں اسپیکر اور 4 ضلع، تو نواز شریف کا متبادل تو وہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب پھر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، اب اس کے پیچھے ہے کیا، حقیقت کتنی ہے؟ ایمرجنسی کی بات، حریم شاہ اسٹائل میں کہہ رہا ہوں نا، ایمرجنسی کی بات، سوال کروائے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے سوال اس طرح کے کروائے جاتے ہیں، ایمرجنسی کی باتیں۔ اب احسن اقبال صاحب نے بجا طور پر کہا ہے کہ جی ایمرجنسی تو پھر انہوں نے لگائی تھی، اندرا گاندھی نے بھی لگائی تھی، اندرا گاندھی سے زیادہ تو پاپولر اور زیادہ عمران خان صاحب اپنے ملک میں، اندرا گاندھی تو اپنے ملک میں تھی نا، تو ان سے زیادہ تو مقبول اور پاپولر نہیں ہے عمران خان صاحب، اور مشرف سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے عمران خان صاحب، انہوں نے بھی ایمرجنسی لگائی تھی ایک، اور اسی ایمرجنسی کی وجہ سے آج مشرف پاکستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتے، سزا یافتہ ہیں، وہ عدالت بے شک اڑ گئی لیکن سزا یافتہ ہیں، مشرف صاحب نہیں آ سکتے پاکستان، ان کے اپنے بھی نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان آئیں، جنہوں نے باہر بھجوایا وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان آئیں، ظاہر جو ان کے مشرف کے دشمن ہیں، سیاسی مخالف ہیں، وہ تو بالکل نہیں چاہتے، لیکن بذات خود ان کو باہر بھجوانے والے جنہوں نے ہسپتال میں مشرف صاحب کو عدالت کے بجائے ہسپتال میں بھجوا دیا تھا وہ بھی نہیں چاہتے۔ اچھا، تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اب ایک خبر نہیں آئی ہے، خبر چھپوائی گئی ہے کہ جی ایک کمیٹی بنی تھی جو برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کرے گی، اس کمیٹی نے اجلاس کیا ہے، اور معاہدہ کس چیز کا ہوگا؟ جی معاہدہ ہوگا کہ وہ جو ہمارے سزا یافتہ لوگ ہیں جو باہر مفرور ہیں، جن کو پاکستان میں سزائیں ہو چکی ہیں، ان کی حوالگی کا ان کی حوالگی کا معاہدہ، یعنی برطانیہ کو ہم تو کسی کا رکھ بھی نہیں سکتے، ہمارا معاہدہ ہو نہ ہو ہم تو بھیج دیتے ہیں، ہم نے تو امل کانسی دے دیا تھا نا، مطلب ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے، ہم نے تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہمیں ہمارے سزا یافتہ لوگ دیتی ہے کہ نہیں دیتی، اور ہمارے سزا یافتہ باقی لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں بیٹھے، ہمارا تعلق ہے اس وقت نواز شریف کے ساتھ۔ تو لہٰذا وہ جو کمیٹی، پتہ نہیں ہمیں تو ہر دوسرے دن ایک وقت تھا کہ وہ شہزاد اکبر صاحب، جن کو آج کل وہ حریم شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب پہلے نواز شریف صاحب کو پکڑو، میں تو چھوٹا ایک انسان ہوں، میرے کتنے پیسے ہوں گے، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو، جن کے پیچھے پڑے تو ان کے پیچھے پڑے رہو، اور پھر میں اگر بولوں گی تو پھر بہت کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب حریم شاہ کچھ بھی بول لیں نا، میڈیا نے چلانا ہے، ان کے پاس ثبوت ہو نہ ہو۔ بس 3 دن تک چلتا رہا کہ جناب وہ کون سا وزیر ہے جن سے حریم شاہ نے شادی کی ہے۔ حریم شاہ کو تو ظاہر، حریم شاہ ٹک ٹاکر ہیں، ان کا جتنا وہ لمبی چھوڑیں گی اتنی وہ مقبول ہوں گی، اور ہمارا میڈیا ظاہر ہے جس طرح کا میڈیا ہے ہمارا، کہ وہ کان نہیں دیکھتے، کتے کے پیچھے پڑ جاتے۔ وہ کہاوت ہے نا کہ وہ کوئی بیٹھا ہوا تھا تو اپنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کتا تیرا کان لے گیا، وہ دوڑا چارپائی سے اٹھا کتے کے پیچھے، سارے پیچھے ہنسنے لگ گئے، وہ اپنا کان تو دیکھ کہ تیرا کان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہمارا میڈیا اسی طرح کتے کے پیچھے پڑتا ہے، کان نہیں دیکھتا۔ تو حریم شاہ جتنی لمبی چھوڑ رہی ہوتی ہیں تو ان کے، اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کا وہ کیا نام ہے ان کا، شہزاد اکبر صاحب کو، کہ میرے پیچھے نہ پڑو، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اب حریم شاہ کے پاس کچھ ہو نہ ہو یہ کہنا ہی بڑا ہے، حریم شاہ نے کچھ بھی کہہ دینا ہے۔ بالکل اسی طرح معاہدہ برطانیہ کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا معاہدہ، ہم معاہدے پر جا رہے ہیں، اور معاہدہ کس چیز کا ہے کہ جی سزا یافتہ لوگوں کو واپس لانا ہے۔ سزا یافتہ کون ہے؟ نواز شریف صاحب۔ اب ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 4 متبادل ہمارے پاس ہیں، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 شریفوں کی سیاست نہیں۔ اب 4 متبادل جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کن کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہیں جی شاہد خاقان عباسی صاحب، لیکن ان کے اس طرح رابطے نہیں ہیں ظاہر حکومت کے ساتھ بھی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں، لیکن ذرا ان کا تھوڑا سا معیار اور ہے۔ ایاز صادق صاحب، خواجہ آصف صاحب، رانا تنویر صاحب، احسن اقبال صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا رہا کہ جو نواز شریف صاحب کو ہاتھ جوڑ کر جا کر کہتے رہے کہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنی بڑی لڑائی ہم نہیں لڑ سکتے۔ ان کے متعلق اب یہ جو اپنا 4 کا نام لیا گیا، پتہ تھا کہ پہلے ایک 4 کا گروپ تھا، 4-5 کا، جو نواز شریف صاحب کی جو مزاحمتی سیاست تھی، جو کہ اب نہیں رہی، ظاہر ہے ختم ہو گئی، وہ کتنی مزاحمتی تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے، بلکہ اب تو مریم نواز صاحبہ نے خود بھی ٹویٹ کر دیا ہے، وہ جو ٹرک پہ لکھا ہوا ہے پچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پئی ہے، اب وہ پچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پئی ہے، اب یہ اس کا اسرائیل کی شاعری ہے، یہ تو التجا ہے کہ خدا کے واسطے واپس آ جاؤ، آپ کی ضرورت ہے۔
اب وہ تو کسی نے ٹرک کارڈ پہ رکھ دیا تھا مریم نواز صاحبہ، ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کو سرائے کی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، لیکن وہ جو جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے تو ہاتھ جوڑے کہ میاں صاحب واپس آ جاؤ، اسی تک ہم مارے گئے ہیں، آپ باہر بیٹھے ہوئے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال تو وہ اپنا یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کے ہاتھ جا کر جوڑتے تھے کہ میاں صاحب نہ کریں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارا ڈی این اے نہیں ہے، تو ان لوگوں کی طرف وہ اشارے کر رہے ہیں۔ لیکن اب وہ لوگ کیا واقعتاً مسلم لیگ نون میں جو فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ ہے کہ جی ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات، عدالت اور احتساب کے نظام میں اصلاحات آئیں، یہ اپوزیشن کے بغیر ممکن نہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپٹ قیادت اپنے مقدمات میں ریلیف کے علاوہ کسی اور موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ اگر نون لیگ شریف خاندان سے خود کو علیحدہ کرتی ہے تو ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کو اخلاقی اور مالی کرپشن کا شکار قیادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف ہر مشکل وقت میں کارکنان کو تنہا چھوڑ کر لندن پناہ گیر ہو گئے، ایسے لیڈر کی عزت نہیں رہتی۔ ایک طرف تو یہ خوشائند بات ہے کہ نون لیگ میں 4 ارکان ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو شریف خاندان سے زیادہ اہل اور قیادت کرنے کے حقدار سمجھنے کی جرت رکھتے ہیں، البتہ اس عزم کا اظہار ان کو بند کمروں میں نہیں بلکہ کھلے عام کرنا چاہیے۔ ساری عمر کیا ڈرتے ہی گزاریں گے۔ اب یہ ہے وہ کہ اب کیونکہ توجہ ہٹانی ہے، توجہ کس چیز سے ہٹانی ہے، جس پر میں نے گزارش کی تھی شروع میں کہ جی عمران خان صاحب کے 2 مسئلے، ایک اپنی کارکردگی سے توجہ ہٹانا، اب بجٹ آ گیا، منی بجٹ آ گیا، منی بجٹ کے بعد اب چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ادویات کی، وہ خاص طور پر جو بلڈ پریشر کی دوائیاں تھیں اور ان پر ان کی آ گیا کہ جی جو لوگ روزانہ خریدتے ہیں، ظاہر ہے باقیوں پہ بھی ہوگا، تو وہ مہنگی ہو گئی۔ ڈبل روٹی لوگ روزانہ خریدتے ہیں، بریڈز، وہ مہنگی ہو گئی 17%۔ اب لوگ وہ اپنے پرانے اور نئی قیمتیں شیئر کر رہے ہیں، تو چیزیں تو مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں، بچوں کا دودھ، فارمولا دودھ، سارا کچھ۔ اب اس سے توجہ کیسے ہٹانی ہے؟ اس سے توجہ ہٹانی ہے حریم شاہ اسٹائل کی پولیٹکس کرو بھائی، جس طرح حریم شاہ اپنے آپ کو مقبول کرتی ہے، اسی طرح سیاست کرو تاکہ لوگ میڈیا کے ٹاک شوز پر کوئی بھی ٹی وی چینل، کیونکہ ہم تو پولیٹیکل سوسائٹی ہیں اور کوئی زیادہ حد تک پولیٹیکل ہو گئے ہیں ہم۔ اگر میں بات کروں گا نیشنل سیکورٹی پالیسی پر تو لوگ کہیں گے یار سیاست میں کیا ہو رہا ہے، میں بات کروں گا مہنگائی پر، لوگ کہیں گے یار سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اتنی پولیٹیکل سوسائٹی کو اچھے طریقے سے عمران خان صاحب کھیلنا جانتے ہیں کہ ہم توجہ کیسے ہٹائیں گے مہنگائی سے۔ 400 روپے گھی ہو گیا ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اپنا نواز شریف صاحب اور ان کی ڈیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہماری پولیٹیکل سوسائٹی ہے، تو اب اس سے کھیلنا چاہ رہے ہیں، اسی ہماری سوسائٹی کا جو مزاج ہے اس سے عمران خان صاحب حریم شاہ کے اسٹائل میں کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ ایمرجنسی کی باتیں چھڑوائی جا رہی ہیں کہ جو ایمرجنسی، بھئی ایمرجنسی مشرف نے لگا کے دیکھ لی تھی نا، میں نے پہلے گزارش کر لیا۔ اور دوسرا اب یہ کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر 4 بڑے بیٹھے ہیں جو نواز شریف کا متبادل کے طور پر خود کو پیش کر رہے ہیں، وہ نواز شریف کے پاس تو جا کے اتنی التجا کریں گے کہ میاں صاحب اس طرح نہ کریں۔ وہ جو جن کے نام میں نے لیے وہ بھی چودھری نثار علی خان صاحب کا انجام دیکھ چکے ہوئے ہیں، وہ بھی گجرات کے چودھری برادران کا انجام دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح کے لوگ ہر جماعت میں ہوتے ہیں، بھائی پی ٹی آئی میں نہیں ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے جو عمران خان صاحب کو منہ پہ کھری کھری سنا دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اپنے آپ کو متبادل پیش کر رہے ہیں کہ بھائی ان ہاؤس تبدیلی اگر لانی ہے تو ہم بیٹھے ہیں نا۔ تو یہ اصل جو چیز ہے، جو کہانی ہے، وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں ہر بار بیٹھ کر یہ کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ جی پروپیگنڈا کرو زیادہ سے زیادہ، تو اب کیونکہ حالات حکومت کے اور زیادہ پتلے ہو گئے ہیں، اب ڈیل کی باتیں مطلب اب حکومت کی طرف سے آ رہی ہے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے، اپوزیشن شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، حکومت کہہ رہی ہے کہ جی نہیں ڈیل ہو رہی ہے، رابطے کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو حکومت پھنسی ہوئی ہے، تو سارے ایک کیا ہوتا ہے بہت زیادہ دھول اڑا کر اصل مسائل سے نکلنا، اصل مسائل سے بچنا اور لوگوں کی توجہ ہٹانا۔ پھر -4 فارمولہ، بھائی -1 فارمولہ نہیں ہو رہا آپ سے۔ اس وقت بھی جب نواز شریف مشرف کے زمانے میں جب مسلم لیگ قائد اعظم بنی تب بھی آپ اس کو مائنس نہیں کر سکے تھے، نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف کو مائنس صرف اور صرف عوام کر سکتے ہیں، اور عوام کو موقع دیا جائے گا، عوام کارکردگی کی بنیاد پہ اپنا فیصلہ کریں گے کہ کس کو سیاست میں رہنا ہے، کس کو نہیں رہنا۔ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب اس وقت بھی مشرف کے زمانے میں بھی کہتے تھے کہ نواز شریف اور بے نظیر کی سیاست ختم ہو گئی ہے، تو واپس نواز شریف کی بھی 5 سال حکومت کر گئے، بے نظیر بھٹو کی پارٹی ان کی شہادت کے بعد بھی 5 سال حکومت کر گئی، اور اب بھی ایک بڑے صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور اب بھی ایک متبادل کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے۔
تو یہ کہہ دینا کہ ان کی سیاست نہیں ہے وہ مائنس ہو جائیں گے. وہ یہ سارا ابھی جو ہے اپنے معاملات سے توجہ ہٹانا. اور اپنی حالت تو یہ ہے کہ ایک بشیر میمن صاحب برداشت نہیں ہوتے. بشیر میمن نے کو بلایا گیا ایک مقدمے میں تحقیقات کہ جی فلاں فلاں بندے کو آپ نے مفرور کروایا تھا, یہ کیا تھا, وہ جو عمر فاروق اور ایک اور بندے, تو ان سے تحقیقات کی گئی, ان پر الزامات لگے. انہوں نے میڈیا پر آ کر بتا دیا کہ جی مجھ پر یہ الزام تھے, میرا یہ جواب ہے. اب پیمرا کو لکھا گیا ہے FIA کی طرف سے کہ جی بشیر میمن کے انٹرویوز پر پابندی لگائی جائے. یعنی سب کو بولنے کی اجازت نہ ہو, اپوزیشن ہو یا دوسرے ہوں, صرف بولنے کی اجازت ہو ہمارے وزراء کو. جس طرح کل میں نے گزارش کی تھی نا کہ اتوار بازار لگی ہوئی تھی پریس کانفرنسوں کی, ہم اتوار بازار لگائیں, جمعہ بازار لگائیں, منگل بازار لگائیں, پورے ہفتے کے 24 گھنٹے بیٹھے رہیں, پورا ہفتہ اور 24 گھنٹے میڈیا پر جو کہتے رہیں اس کا کہیں سے کوئی جواب آئے تو میڈیا نشر نہ کرے, میڈیا پر پابندیاں, میڈیا پر قدغنیں, اور پھر دھول اڑانا, اور پھر حریم شاہ اسٹائل کی سیاست کرنا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اصل مسائل پر سوال نہ کریں. لیکن میرا خیال ہے اب لوگ بہت تنگ آ چکے ہوئے ہیں. اب لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ یار ان کو کب جانا ہے, اب ان کو کون بھیجے گا, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. تو پھر ظاہر ہے پھر اب لوگ ٹرکوں پر نواز شریف صاحب کو بھی اسی لیے شاید التجا کرتے ہیں کہ جی میاں صاحب واپس آ جائیں, آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے, آپ تو مطلب اس سے زیادہ اب کیا آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں بھگت رہے ہیں اس حکومت کو, اور آپ نے ہی کہا تھا کہ جی اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں, تو اب آئیں آپ واپس, پھر ان کے 5 سال بھی بھگتے. تو بنیادی چیز جو ہے وہ ہے حکومت کی, کہ حکومت مسلسل جو عمران خان صاحب کی سیاست اور حکومت میں آنے کے بعد جو انداز سیاست ہے وہ میں نے آسان کر کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اسی طرح کا ہے مقبولیت کے لیے, یعنی توجہ ہٹانے کے لیے جس طرح حریم شاہ کرتی ہیں, ایک سے بعد ایک بڑی چھوڑنا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.